السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور ہم پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں کہ اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور یہ جو پہلے 10 دن ہے یہ پورے سال سے افضل دن ہے، اور ان میں کی گئی نیکی پورے سال کے عام دنوں میں کی گئی نیکی سے افضل اور بہتر ہے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے حج اور عمرہ، جو مقبول حج اور عمرہ ہو، اس کا ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سنن ترمذی میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باجماعت فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنی اسی جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتا ہے، صبح شام کے جو صبح کے اذکار ہیں وہ کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، مزید اللہ کے ذکر کرتا ہے، اور جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے اور 2 رکعات نوافل ادا کرتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں معروف جو ہے وہ اشراق بھی کہا جاتا ہے۔ جو 2 رکعات نوافل ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور اور جو عمرہ قبول ہو اللہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی پاورفل حدیث ہے، اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر لوگ جناب لاکھوں روپے خرچ کر کر جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہاں پر جناب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ گھر بیٹھے بیٹھے بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے، بس صرف یہ ہے کہ فجر کے وقت آپ اٹھیں، باجماعت نماز ادا کریں، اور یہ تھوڑی سی مشقت جھیلیں۔ شیطان ہے نا، شیطان مٹھیے بڑھتا رہتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان مٹھیے بڑھتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ علیکم لیلا طویلا فرقد، علیکم لیلا طویلا فرقد، گھانٹے لگاتا ہے آپ کی کتی کی پچھلی سائڈ پہ کہ بھائی سو جاؤ ابھی رات بہت لمبی ہے تم پر۔ پھر جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو آپ کے کان میں پیشاب کرتا ہے اور چلے جاتا ہے، جب اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو بھائی آپ اٹھیں فجر ٹائم، شیطان کو ہرائیں، ان 10 دنوں میں ہر روز فجر ٹائم اٹھیں، اٹھ کر جا کر اللہ کے ہاں سجدہ گو ہوں، اور فجر کے بعد طلوع آفتاب کے بعد آپ یہ 2 رکعات پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو حج اور عمرے کا ثواب دیں گے بغیر کوئی 1 روپے خرچ کیے۔ لوگ لاکھوں کروڑوں لگا کر جاتے ہیں، اب واللہ عالم ان کی نیت کیا ہوتی ہے، اور اللہ جانے کہ اللہ کس کا قبول کرتا ہے اور کس کا قبول نہیں کرتا۔ مگر آپ یہ پکی حدیث ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول حج کا ثواب دیں گے، اور جو قبول عمرہ ہے اس کا ثواب دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں لیا جا سکتا کہ جو آپ پر فرض حج ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا، ان کے ایک بندہ اتنا مالدار ہو اس پر حج فرض ہو گیا مگر وہ کرنے نہ چاہتا ہو کہ نہیں میرے تجارتی معاملات ہے، فلاں معاملہ، تو اس سے وہ فرض حج ادا نہیں ہوگا، مگر اس کا ثواب آپ کو ملے گا، حج کا ثواب ملے گا، مگر فرض حج ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت دنوں میں اس بابرکت حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام دنوں میں بھی ہمیں کرنا چاہیے، مگر خاص طور پر ان دنوں میں تو ہمیں کثرت سے نیکیاں کرنی چاہیے، کثرت سے نیک اعمال کرنا چاہیے، ہر روز صدقہ کرنا چاہیے، ہر روز صدقہ کرنا چاہیے، ہر روز نیک اعمال کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق مزید ویڈیو اگر آپ نے دیکھنی ہو کہ بھائی اس کی کیا فضیلت ہے پہلے 10 دنوں کی، تو وہ چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے عزیز و اقارب تک شیئر کریں، آپ کی وجہ سے اگر وہ حج اور عمرہ کا ثواب پائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے مثل آپ کو بھی ثواب دیں گے۔ اگر کوئی شخص آپ کی وجہ سے بھی نیکی کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کوئی شخص آپ کی وجہ سے نیکی کرتا ہے تو جتنا اس کرنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا ہی اس شخص کو اجر ملے گا جو اس کو نیکی کی طرف راغب کر رہا ہے۔ تو لازمی ویڈیو کو شیئر کریں اپنے عزیز و اقارب تک، دوست احباب تک، تاکہ وہ بھی اس نیکی میں شامل ہوں اور ان کا اجر ان کو بھی ملے اور آپ کو بھی ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔